حتیٰ کہ 14ویں صدی میں غلام احمد قادیانی، اس کا فتنہ اس نے زور پکڑا اور بر صغیر میں اس نے اپنے پر پرزے پھیلائے، اور اس کے پیچھے انگریز حکومت تھی جو مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر کے مسلمانوں میں ان کے عقائد میں کمزوری لا کے اپنی حکومت کو پختہ کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ غلام محمد قادیانی دجال اور کذاب نے یہ اپنی قلم سے خود لکھا، اپنی کتاب میں آج بھی وہ موجود ہے۔ اس نے لکھا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، انگریز نے جسے خود پرورش دیا ہے، بیج بویا اور پھر اس کو کھاد ڈالی، پھر اس کی پرورش کی اور اس کو بڑا پودا بنایا، میں وہ ہوں، میں انگریز کا پالتو ہوں۔ تو بہرحال یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آ سکتا، اور نبوت اور رسالت کسی بھی قسم میں کسی بھی پہلو سے اب باقی نہیں ہے، نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ کیسے مارا جاتا ہے، کیسے نقب زنی کی جاتی ہے، لوگوں کے عقیدہ ختم نبوت کو کمزور کیسے کیا جاتا ہے۔ آخر کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جو مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار مانتا تھا، کیسے ممکن ہوا کہ وہ کسی ایسے شخص کی باتوں میں آ گیا اور ختم نبوت کا عقیدہ چھوڑ کے وہ مرتد ہو گیا، وہ قادیانی ہو گیا، غلام احمد قادیانی کو اس نے نبی مان لیا یا کسی اور کو مان لیا اس سے پہلے یا بعد میں؟ ایسے ممکن کیسے ہوتا ہے؟ تو اصل ہمارے اس خطبے کی جو بنیادی روح ہے وہ یہ بات ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کمزور کیسے ہوتا ہے، لوگوں کو کیسے ورگلایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو حربہ استعمال کیا جاتا ہے ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب لگانے کے لیے، جس کے ذریعے ختم نبوت کے عقیدے کو کمزور کیا جاتا ہے، وہ حربہ ہے کہ دین کی تکمیل کا انکار کر دینا، یہ دعویٰ کرنا کہ دین مکمل نہیں ہوا، دین میں ابھی بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، دین تو قیامت تک موم کی ناک ہے، جس کا دل چاہے کھینچ کے جدھر مرضی لے جائے۔ یہ تصور اور یہ عقیدہ چاہے کوئی بول کر دو ٹوک الفاظ میں کہے یا ڈھکے چھپے الفاظ میں لفاظی کی چادر میں اس کو لپیٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کرے، بنیادی جو اساس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا دین مکمل نہیں کیا۔ جو شخص یہ مان لیتا ہے، یہ تصور کر لیتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، سمجھ لے کہ اس کا عقیدہ ختم نبوت ختم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کے لیے کسی کو نبی اور رسول ماننا عین ممکن ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دو ٹوک اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، یہ جو نعمت ہے دین والی میں نے اس کا اتمام کر دیا، مکمل کر دی ہے، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا ہے، اب تمہیں کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں، بس دین مکمل ہو چکا ہے، وحی الہی کی صورت میں، کتاب و سنت کی صورت میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں، بس اس پر عمل کرو، یہ دین ہے اور دین مکمل ہے، اس میں ایک لفظ بھی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بنیادی تصور ہے عقیدہ ختم نبوت کا، جس کے پاس یہ تصور ہے اس کا عقیدہ ختم نبوت سلامت ہے، اور جس کا اس تصور میں جس کی کوئی لچک آ گئی ہے وہ سمجھے کہ اس کا ختم نبوت کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے، کسی بھی وقت وہ ڈول سکتا ہے اور ختم نبوت کے عقیدے سے وہ منحرف ہو سکتا ہے۔ بھی دین مکمل ہو چکا ہے، دین کتاب و سنت کا نام مکمل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دین کس چیز کا نام تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کامل دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا، کیا چیز اخذ کی تھی؟ کتاب و سنت۔
اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر، یہ دین ہے اور یہ دین مکمل ہو چکا ہے. اب دین میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی.